ہم آپ کی خدمت میں براس ٹیکس پروگرام کا ایک خصوصی ایڈیشن پیش کر رہے ہیں، اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زید حامد صاحب، جن سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ آج وہ ایک بہت ہی مختلف زاویے سے اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں گے، اور اس موضوع کے متعلق بجائے اس کے کہ میں کچھ بتاؤں آپ کو ناظرین، میں زید حامد سے کہوں گا کہ وہی آپ کو اس کے متعلق بتائیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ کیجیے۔ نہیں، ہم نے اپنے پچھلے 17 پروگرام براس ٹیکس کے جو ہم نے کیے ہیں، ان میں ہم نے تاریخی طور پر ان تمام اسباب کا مطالعہ کیا ہے کہ جن کی وجہ سے آج دنیا میں جیو پالیٹکس یا جیو اسٹریٹجی یا دنیا کے اندر جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں ان کی بنیاد کیا تھی۔ ہم نے ان کو پولیٹیکل ڈائمینشن سے دیکھا، ان کی سیاسی نقطہ نظر سے ہم نے ان کو دیکھا کہ حالات کہاں پہنچے، ڈپلومیٹک نقطہ نظر سے ان کو دیکھا، فوجی نقطہ نظر سے ان کو دیکھا، مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا، اور آج ہمیں ایک غیر معمولی موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے، کیونکہ اپنے اس کام کی ریسرچ کے سلسلے میں یہ بار بار یہ پہلو ہمارے سامنے آ رہا تھا اور ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم اس کو اوائڈ کر سکتے۔ آج ہم جیو پالیٹکس اور جیو اسٹریٹجی کے اس ڈائمنشن کی بات کریں گے جس پر اس سے پہلے کبھی بات نہیں کی گئی، یعنی اگر ہم اس کو واضح کریں کہ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دی اسپرچل ڈائمنشن آف جیو اسٹریٹجی اینڈ جیو پالیٹکس، یعنی جیو اسٹریٹجی جنگی حکمت عملی اور سیاست کے روحانی پہلو کیا ہیں، روحانی فورسز یا اسپرچل فورسز کیا ہیں، وہ اس پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں، تاریخ اسلام میں ان کا کیا کردار رہا ہے، ہمارے بڑے جو گزر کے گئے ہیں جنہوں نے قومیں تاریخیں مرتب کی ہیں، ہسٹری کریٹ کی ہے، جنگیں کیمپینز بلڈ کی ہیں، قوموں کو فتح کیا ہے، سویلائزیشن ترتیب دی ہیں، انہوں نے اسپرچل فورسز کا کس طرح استعمال کیا، روحانی قوتوں نے ان کا ساتھ کس طرح دیا، یہ ہیں کیا، ایلیمنٹس کیا کیا ہیں جن کی وجہ سے یہ فورسیں ٹریگر ہوتی ہیں یا استعمال میں ہوتی ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، سنت میں کیا ہے، سیرت پاک کیا کہتی ہے، اور اسلامی تاریخ میں اس کے کیا اثرات ہیں۔ دیکھیے ایک بات بالکل ہم آپ کو واضح کریں کہ ہم ایک حادثاتی دنیا میں نہیں رہتے ہیں، ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس میں کئی فورسز انٹریکٹ کرتی ہیں۔ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ اس کا روحانی بھی ہے، سپر نیچرل بھی ہے، جس کو انگریزی میں آپ ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز بھی کہتے ہیں۔ وہ فورسز ہیں جو کلیئرووائنس ہیں، کلیئرو سینسیشنز ہیں، کلیئرو آڈینس ہیں، ٹیلیپیتھی ہے، یا اس کے علاوہ ڈائریکٹ انوالومنٹ بھی ہے ان فورسز کی، اور یہ ماڈرن ریکگنائز سائنسز ہیں۔ اب ماڈرن سائنس اس پہ کام بھی کر رہی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے اپنی تاریخ کے حوالے سے ہمارے پاس کثرت سے مثالیں قرآن میں اور سنت میں اور سیرت میں اور تاریخ اسلام میں موجود ہیں اس بات کی کہ جب بیٹل فیلڈ میں ڈیسائسو فورسز نے جو رول پلے کیا وہ اسپرچل تھی، یعنی یہ ایک ایسا ایونٹ ہے، ایک ایسی بات ہے کہ جس کو کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ بنیاد قرآن ہے، بنیاد سنت ہے، بنیاد سیرت ہے اور بنیاد تاریخ اسلام ہے۔ ہم اس کی مثالیں دیں گے آپ کو۔ اس بات کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو ایونٹس اب ہو رہے ہیں ان ایونٹس کی بہت گہری تاریخ، بہت گہرا واقعات یہ پیوستہ ہیں قرآن اور سنت میں، اور ہم کو جو میسیجز وہاں سے ملتے ہیں آج اس کو ڈائریکٹلی ٹرانسلیٹ کرنا ہے ہم نے ماڈرن جیو پالیٹکس اور جیو اسٹریٹجی میں ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ایونٹس ہوتے چلے آ رہے ہیں مستقبل میں وہ کس ڈائریکشن کی طرف جائیں گے۔ دیکھیے جب ہم اسپرچل فورسز کی بات کرتے ہیں، یعنی روحانی قوتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے مختلف رول ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسپرچل فورسز استعمال ہوئی ہیں موٹیویشن ٹو انکریز دی موٹیویشن لیول آف دی فورسز، یعنی ان کو حوصلہ دلانے کے لیے، ان کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ان کا جو مشن ہے وہ اتنا سچا ہے کہ اس کے نتیجے میں کامیابی یقینی ہے۔ نمبر 2، اسپرچل فورسز استعمال ہوئی ہیں ایز اے سورس آف انٹیلیجنس، یعنی روحانی طور پہ خبریں پہنچانے کے لیے کہ جس کو ڈیسائسولی مسلمان آرمیز نے یا مسلمان کمانڈرز نے یا رولرز نے استعمال کیا ہے اپنی اسٹریٹجی کو ری ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس روحانی انفارمیشن کی بنیاد پہ جو ان کو روحانی قوتوں کی طرف سے دی گئی۔ اور تیسرا ایلیمنٹ وہ ہے کہ جب روحانی قوتیں براہ راست استعمال ہوئی ہیں میدان جنگ میں ڈیسائسو فیکٹر کے طور پہ، جنہوں نے فیصلہ کن جنگ انہوں نے لڑی ہے، یعنی یہ 3 عجیب و غریب باتیں ہیں لیکن اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ڈائریکٹ اور ٹوٹل کمپریہنسو انوالومنٹ اسپرچل فورسز کی ہوئی ہے، اس کی ایک مثال الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل قرآن پاک میں جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ ایک ابرہہ کا لشکر آتا ہے، یعنی آج کی زبان میں اگر ہم بات کریں کہ ایک بہت بڑے آرمڈ ڈویژن کے ساتھ وہ آتا ہے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے، ٹینکوں کا ایک ڈویژن، زمانے کے ٹینک ہاتھی تھے، ٹینکوں کا ڈویژن لے کے وہ آتا ہے حملہ کرنے کے لیے، اور ظاہری طور پر کوئی فورسز اس وقت مکہ کے پاس مسلمان نہیں تھے، اس وقت تو مکہ کے مشرک تھے ایون، لیکن اگر ہم ادب سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سٹیکس بہت زیادہ انوالو تھے وہاں پہ کیونکہ خانہ کعبہ تباہ ہو رہا تھا، تو اس وقت
اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے ابابیل بھیجے، پرندے بھیجے، چڑیاں بھیجی جن کے ہاتھوں میں، جن کی چونچوں میں کنکریاں تھیں اور انہوں نے کنکریاں مار کر ابابیل کے لشکر کو تباہ کیا. یہ فیکٹر قرآن میں درج ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ کیسی ہسٹری ہے ہماری. یعنی اگر ہم سمپل لفظوں میں آج کی ماڈرن لینگویج میں بات کریں، the spiritual forces were used in a decisive manner to defeat an armored division. یعنی اسٹریٹجک ایئر فورس رول میں استعمال کیا گیا ابابیلوں کو، جنہوں نے ایک آرمرڈ ڈویژن کو تباہ کیا اور ابرہہ کا لشکر تباہ ہو گیا. سو دوسرے اسپرچل فورسز جہاں پہ دخل اندازی کرتی رہی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی بھی ہیں اور ایک بادشاہ بھی ہیں. ان کے واقعات قرآن نے ترتیب سے بیان کیے ہیں، اور جو فورسز ان کے زیر استعمال میں تھی اس میں جنات بھی تھے، ان میں مختلف جانور بھی ان کے استعمال میں تھے. ہدہد بھی ان کے لیے خدمت کرتا تھا، ہوا ان کے حکم پہ چلتی تھی. یعنی فزیکل ایلیمنٹس جو تھے، جو ماحول تھا، جو اطراف میں آس پاس آپ کے جانور تھے، مخلوق تھی، دوسری مخلوق تھی جو انسان کو ظاہر نظر نہیں آتی اور انسان کی ظاہری فورسز کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ روحانی طور پر اللہ کے نبی کے قبضے میں تھی. اور پورا قرآن بھرا ہوا ہے ان مثالوں سے جن کو ہم نبی کے معجزات کہتے ہیں. یعنی معجزات بیسکلی اگر آج کی لینگویج میں اس کو آسان لفظوں میں استعمال کریں تو وہ اسپرچل فورسز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں اس دنیا کی فزیکل ڈائنامکس کو تبدیل کرنے کے لیے. یہ ایک آسان ایک ڈیفینیشن اس کی جو ایک مسلمان کے لیے سمجھنا آسان ہے. سورہ کہف میں ہم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں اور اللہ کی اسپیشل ڈیوٹی پہ خضر علیہ السلام ہے. خضر علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں دنیا کوئی نہیں جانتی، لیکن قرآن ان کے بارے میں تعارف یہ کراتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے جن کو اللہ نے کوئی خاص علم عطا کیا تھا. یعنی وہ ایک ایسا علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب جلیل القدر نبی، لیکن ان کے پاس وہ علم نہیں تھا. انہوں نے خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور خضر علیہ السلام نے پھر جو کچھ کیا، کشتی توڑی، بچہ قتل کیا، دیوار بنا دی، وہ پورا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. وہ ایک غیر معمولی ایونٹس تھے کہ جو ایک روحانی دنیا سے آپریٹ کیے جا رہے تھے. اسی طرح ہم اگزامپل دیتے ہیں غزوہ بدر کی. قرآن پاک میں سورہ انفال پوری غزوہ بدر پہ اتری ہے. وہ پورے واقعات جو غزوہ بدر سے پہلے اس کے بعد ہوئے اور غزوہ بدر کے دوران میں. ایک جو بہت اہم نقطہ اس میں سمجھنے کا ہے، ابھی پچھلے دنوں ہمیں اتفاق ہوا بدر وزٹ کرنے کا. یعنی بدر کے میدان جنگ اگر آپ سعودی عرب جا کے اس کو وزٹ کیجئے تو میدان جنگ کے پاس انہوں نے دیوار پر بہت بڑا نقشہ لگایا ہوا ہے جس میں پوری بیٹل آف بدر ریکریٹ کی ہے انہوں نے. ایک طرف مسلمان فوجیں آ رہی ہیں جو نقشہ دکھایا ہے کہ روٹ مسلمان فوجوں کا یہ ہے، دوسری طرف نیچے سے کفار کی فوجیں ہیں جو اوپر آ رہی ہیں. اس نقشے میں ایک تیسری فوج بھی بنی ہوئی ہے جو داہنے طرف سے آ رہی ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے نزول الملائکہ، ملائکہ کی فوجیں یہاں سے اتری ہیں. قرآن پاک میں سورہ انفال میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میدان جنگ میں صف در صف فرشتوں کی فوجیں نازل کی جنہوں نے فورس ملٹی پلائر کے طور پہ کام کیا، مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوئے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی تھی بٹ دے پارٹیسپیٹڈ اینڈ دے کلڈ دی کفار. یہ قرآن پاک کا واقعہ ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ہماری مراد یہ ہے، دس از واٹ وی مین جب ہم اسپرچل فورسز کی بات کرتے ہیں. جنگ بدر ایک فزیکل ایونٹ ہے. جنگ بدر ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی کے لحاظ سے بھی مسلمان عروج پہ تھے. یعنی ایک فارورڈ پالیسی ڈپلوائے کی گئی، مسلمان بدر سے نکلے 150 کلومیٹر آگے تک گئے. میدان جنگ میں آگے جا کے فارورڈ پالیسی ڈپلوائے کر کے کفار کے لشکر کو روکا. ملٹری ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی کے لحاظ سے اٹ واز بریلینٹ. ہائر گراؤنڈ پہ پہلے سیکیور کیا گیا، ریتیلا گراؤنڈ دشمن کو دیا گیا، پانی کے کنووں پہ چشمے پہ پہلے قبضہ کیا گیا. یعنی جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے اس میں کوئی کمی نہیں تھی. لیکن اس کے بعد اسپرچل فورسز کو انووک کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اور مشہور دعا ہے کہ جب آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اگر آج اس دن یہ فوج تباہ ہو گئی جو 313 نکلے ہیں تو قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. سو دا ڈیسائسو فیکٹر واز دس کہ دین اللہ سیز اس دعا کے نتیجے میں میں نے فرشتے بھیجنا شروع کیے. ناؤ دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سے کہ کیا جب ایک ملٹری اسٹریٹجی ڈیولپ کی جاتی ہے، کیا جنگی حکمت عملی بنائی جاتی ہے، اس میں اسپرچل فورسز کا کیا رول ہوتا ہے، وہ اسپرچل فورسز کس طرح ٹریگر کی جا سکتی ہیں. جب قرآن ذکر کر رہا ہے کہ بدر میں ان کی ڈپلائمنٹ کی گئی، جب قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دیا گیا، تو ہمارے اس وقت کے صحابہ نے اور اس وقت کے بعد میں آنے والے مسلمان بادشاہوں نے اور شہنشاہوں نے اور وہ سلطنتیں اور حکومتیں جو مسلمانوں کی بنی، انہوں نے اپنی جنگی حکمت عملی کو ڈیزائن کرنے میں اور ڈیولپ کرنے میں ان اسپرچل فورسز سے کیا کردار کیا. یہ بہت اہم موضوع ہے، غیر معمولی موضوع ہے. اسی لیے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ سم پیپل ول بی شاکڈ آؤٹ آف دیئر وٹس، لیکن دس از سم تھنگ دیٹ وی کی ناٹ ڈینائی فار دا سمپل ریزن کہ قرآن و سنت اور ہماری تاریخ کا ایک اتنا بڑا حصہ ہے. اٹ از انڈسپیوٹڈ، اس پہ بحث نہیں کی جا سکتی، بات کی جا سکتی. آئیے تھوڑا سا ہم آپ کو پہلے ہم اس پہ آتے ہیں کہ روحانی قوتوں کے فارمز کیا ہوتے ہیں، کس کس شکل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور سنت میں اور سیرت میں اور تاریخ اسلام ان فورسز کو استعمال کیا. سب سے بڑھ کر ملائکہ، اینجلز،
یعنی جنگ بدر کی مثال تو بہت واضح ہے اس میں کہ جب خود اللہ سورہ انفال میں کہہ رہا ہے کہ ون آفٹر انادر دی فورسز کیم ڈاؤن, دے جوائنڈ دی مسلم فورسز اینڈ دے collided with they clashed with the kuffar. Then جنات ہیں, جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے, قرآن سے کوئی ڈسپیوٹڈ انڈسپیوٹڈ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوجوں میں استعمال ہوتے رہے, کام کرتے رہے, خدمت کرتے, ڈیوٹی کرتے تھے ان کے لیے. پھر انسان, ایسے انسان جو اسپیشل ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں, اور خضر علیہ السلام کی مثال اگین سورہ کاف میں دی گئی ہے, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی. خضر علیہ السلام اللہ میاں کی اسپیشل فورسز ہیں انسانوں میں کہ جو ایسی ڈیوٹیز کر رہے ہیں کہ جو ظاہراً کسی کو معلوم نہیں ہے, بٹ ہی از آن ڈیوٹی, ان کی پوری وزڈم ہے, پوری حکمت ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی پوچھا ان سے کہ سب جو کچھ آپ نے کیا کیوں کیا, اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں تم صبر نہیں کر سکو گے, بیکاز آئی ہیو گاٹ ڈفرنٹ نالج, میرا سورس آف نالج ڈفرنٹ ہے, میرے آرڈرز کہیں اور سے آ رہے ہیں, میرا رول ڈفرنٹ ہے, اور میرا آئی ایم بلانگ ٹو دی اسپیشل فورسز, اور تمہارا رول ڈفرنٹ ہے. یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں, یعنی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنی طرف سے بنا رہے ہو. دین اینیملس, جانور استعمال ہوتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ابابیل کی مثال ہم نے آپ کو دی, سلیمان علیہ السلام ہدہد کو استعمال کرتے تھے کمیونیکیشن کے لیے, اور اس طرح بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. پھر فورسز آف نیچر, قدرت, جو جیسا نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب کو استعمال کیا گیا, اس طرح بہت ساری قوم میں کسی پہ زلزلہ, کسی پہ ارتھکویک, کسی پہ طوفان. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں نے قوموں کی ڈیسٹنی تباہ کرنی تھی, ان کی تقدیر تباہ کر دی, ان کو میں نے تباہ کر دینا تھا, تو میں نے نیچرل فورسز بھی استعمال کیے, وہ بھی اللہ کی اسپرچل فورسز ہیں, وہ استعمال ہوتی ہیں, ڈائریکٹ انٹرفیئر کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ اللہ میاں کی آرمیز ہیں, اللہ میاں کے نیوکلیر بامز ہیں, اللہ میاں کے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز ہیں, وہ استعمال کرتا ہے. وہ فورسز جو تاریخ میں استعمال ہوتی چلی آئی ہیں. اب ہم آپ کو کچھ اور مثالیں دیتے ہیں. اٹس اے فیسینیٹنگ ایگزامپل. قرآن میں ایک سورت ہے سورہ روم کے نام سے, اور وہ سورت شروع اس بات سے ہوتی ہے کہ غلبت الروم, رومنز کو شکست ہو گئی. واقعہ یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مکے میں, اس وقت بالکل بیسک مسلم کمیونٹی تھی, اور پرشین اور رومن امپائر دو سپر پاورز تھی. There were two super powers at that time were Persian and Roman empires. اور ان دونوں امپائرز کا آپس میں کلیش ہوتا ہے. دیکھیے جس طرح آج کے دور میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آج بھی فورس ریپوزیشننگ ہو رہی ہے سپر پاورز کے درمیان. نیٹو بلاک ہے, ایس سی او بلاک ہے, فورس ریپوزیشننگ ہو رہی ہے جگہ جگہ. ان کو کولڈ وار میں سوویت یونین تھا اور امریکنز تھے, ان کے کلیشز ہونے کا اندیشہ ہے. اور ہم نے سارا پروگرام, پچھلے 17 پروگرام جو اپنے کیے ہیں, یہی سمجھنے کے لیے کیے ہیں کہ یہ فورس ریپوزیشننگ کے نتیجے میں دنیا کی شکل کیا نکلنے والی ہے آگے. اور اب ہم جو چیز دیکھیں گے وہ یہ کہ کیا جو ہم نے انٹلیکچوئل انالیسس کیا ہے بالکل عقلی بنیادوں پر اپنی دنیا کو آس پاس سامنے رکھتے ہوئے, جو ہمارا انالیسس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس روحانی انالیسس سے کتنا کنورج کرتا ہے. اگر روحانی فورسز بھی اسی باتوں کی طرف سے, انٹیلیجنس اسی سورسز کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو ہمارے انٹلیکچوئل انالیسس ہے, اٹ مینس کہ وہ ایونٹس ہونے جا رہے ہیں, اٹ مینس کہ وہ ڈیسائسو ایونٹس ہیں. کیونکہ انٹلیکچوئل انالیسس اور اسپرچوئل انالیسس جب کمبائن کر جاتا ہے, دیٹ مینس اٹس فیسینیٹنگ, سم تھنگ ڈفرنٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. لہذا قرآن میں وہ آیت لکھی گئی غلبت الروم, پوری سورہ روم شروع اس پہ ہوتی ہے, اور آگے وہ آیت صورتیں اس طرح چلتی ہیں کہ رومنز کو شکست ہوتی ہے, پرشینز جیت جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ چند سالوں کے بعد, یعنی ود ان 10 years, رومنز جیتیں گے اور پرشینز کو شکست ہوگی, اور اس کے نتیجے میں مسلمان بہت خوش ہو جائیں گے. نہیں, اپرنٹلی اگر دیکھیں تو ایک ایونٹ ہوا ہے ہسٹری میں, دو سپر پاورز کا کانفلکٹ ہوا ہے, وہ لڑے ہیں. مسلمان صرف مکہ میں, مسلمانوں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ رومنز اور پرشینز آپس میں لڑے اور کوئی جیتے اور کون ہارے, اور اللہ نے قرآن میں اس کا کیوں ذکر کر دیا؟ کیا اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے اس کا؟ واٹ از دا وزڈم آف دوز ورسز؟ دا وزڈم آف دوز ورسز از کہ ہمارے دین کا حصہ ہے یہ کہ ہم گلوبل جیو اسٹریٹجی پہ نگاہ رکھیں, سپر پاور کانفلکٹ سیناریوز کو اسٹڈی کریں, اور اس کے نتیجے میں جو اپرچونٹیز نکلتی ہیں مسلمان ان اپرچونٹیز کو ایکسپلائٹ کر کے اپنا راستہ نکالیں. یہ ہمیں حکم سورہ روم سے دیا جا رہا ہے. دس از دا وزڈم آف دیٹ ورس دیٹ وی آر گیٹنگ ہیئر. سو واٹ ہیپنز از, مسلمان کیوں خوش ہو جائیں گے جو کہا گیا؟ وہ اس لیے کہ پہلے پرشینز نے رومنز کو مارا, رومنز کو شکست ہوئی, رومنز ری گروپ ہوتے ہیں اور پرشینز کو مار. نتیجے میں یہ ہوتا ہے سپر پاور کانفلکٹ میں کہ دونوں تہذیبیں, دونوں سویلائزیشنز کمزور ہو جاتی ہیں. جب دونوں سویلائزیشنز کمزور ہوتی ہیں تو یہ سگنل ہے مسلمانوں کے لیے کہ دس از ٹائم فار یو ٹو بریک آؤٹ, دس از دا ٹائم فار یو کہ تم جاؤ دونوں کو کیپچر کرو. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنز ود ان 20 years. اس کی ہم ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں. ہجرت کا وقت یاد رکھیے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت فرما رہے ہیں مکہ سے مدینہ. ظاہراً اس سے زیادہ ہوپلیس ٹائم اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا. نہیں, جان بچا کے جا رہے ہیں نا, ایک غار میں چھپے ہوئے, مکڑی نے جالا لگا دیا, کبوتری نے انڈے دے دیے, اگین اسپرچل فورسز آئیں گے ڈیفینڈ کرنے کے لیے, کیونکہ ظاہراً فورسز کوئی نہیں تھی وہاں پہ. آپ ہجرت کرنے کے جا رہے ہیں مدینے کی طرف. راستے میں واقعہ ہمارا ہر بچہ جانتا ہے کہ وہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ آتے ہیں,
اور گھوڑے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور آخر جب ان کا گھوڑا گرتا ہے، وہ پورا واقعہ ہمیں معلوم ہے، اس کے بعد سراقہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر نوٹ کیجئے گا کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا۔ حضور ان سے فرماتے ہیں سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تم ایران کے بادشاہ کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہوگے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کیا؟ اس بات کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپل الفاظ میں حضرت سراقہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ ود ان یور لائف ٹائم تم پرشین امپائر کو کیپچر کرو گے، پرشین بادشاہ کے خزانے آئیں گے، وہ تمہارے پاس پہنچیں گے، تم ان کو لے کے اپنے ہاتھوں میں پہنو گے۔ رزلٹ پہلے بتا دیا گیا ہے، کس وقت؟ جب ہجرت ہو رہی ہے، ابھی ہجرت شروع بھی نہیں ہوئی، ابھی اس وقت جب ہوپلیس سچویشن ہے دنیا نے، اگر یہ بات اگر کسی اور کے سامنے آپ کہیں اس ناٹ پاسبل ٹو بلیو کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اسپرچل انٹیلیجنس جو ہماری مراد تھی وہ یہ تھی، the spiritual intelligence was already given to the Muslim community کہ 20 سال کے اندر اندر آپ پرشین امپائر کیپچر کریں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں پرشیا کیپچر ہوتا ہے، اس کے خزانے آتے ہیں، مسجد نبی میں ان کو جمع کیا جاتا ہے، جب وہ ڈھیر لگایا جاتا ہے ان خزانوں کا تو حضرت عمر سراقہ کو بلاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کنگن نکالتے ہیں، سراقہ کے ہاتھ میں پہناتے ہیں، رسول اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا یہ تمہارے، اور سراقہ چیخ چیخ کے روتے ہیں کہ یہ وعدہ مجھ سے اس وقت کیا گیا تھا۔ دیکھیے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جب آپ کو یہ نتیجہ بتا دیا جائے میدان جنگ کا کہ اس کے نتیجے میں 20 سال بعد آپ یہاں پہنچیں گے اور اپنے امپائرز کیپچر کر لینی ہے، پھر اس قوم کا موٹیویشن لیول دیکھیے کیا ہوگا، حوصلہ دیکھیے اس کا کیا ہوگا۔ اس کو تو پتا ہے میں نے شکست ہونی نہیں ہم کو۔ جب موٹیویشن لیول اس مقام پر پہنچا دیا جائے، جب فورس ملٹی پلائر کے طور پر موٹیویشن اس لیول پہ دے دی جائے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ قوم پھر کس دیوانگی کے ساتھ اپنے مشن کو آگے لے کے چلے گی۔ یہ ہے اسپرچل فورسز کا کردار موٹیویشن لیول کے لیے، جو ہم نے کہا تھا اسپرچل موٹیویشن۔ سیکنڈ از اسپرچل انٹیلیجنس، جب انفارمیشن کہاں دی۔ آئیے اس کے بارے میں بھی آپ کو مثال دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، فیسنیٹنگ حدیث اگین، لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا ونعم الجیش ذالک الجیش۔ قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپل لازماً فتح ہو جائے گا، اور کیا شاندار وہ فوج ہوگی جو قسطنطنیہ کو فتح کرتی ہے، اور کیا شاندار وہ امیر ہوگا جو قسطنطنیہ کو کیپچر کرے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ مسلمان کانسٹینٹینوپل کیپچر کریں گے، اور اس فوج کو اور اس امیر کو، اس بادشاہ کو جنتی ہونے کی بشارت بھی دی جو کیپچر کرے گی جا کے۔ اب دیکھیے احادیث دو طرح کی ہیں، جو حضور نے خوشخبریاں دی ہیں یا بشارتیں دی ہیں یا اسپرچل انٹیلیجنس دی ہے تو دو طرح کی ہیں۔ ایک کلوز اینڈیڈ ہے، کلوز اینڈیڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے وقت کا تعین کر دیا ہے کہ اس وقت کے دوران ہوگا، جس طرح سراقہ والی حدیث جو ہے اس میں آپ نے کہا تھا کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم وہ کنگن پہنو گے۔ اٹ مینس کہ ود ان یور لائف ٹائم، تو لائف ٹائم کی بات ہو گئی ہے کہ آپ اگلے 20 سال میں، 25 سال میں، 30 سال میں، ڈیورنگ دس پیریڈ آپ نے پرشیا کیپچر کرنا ہے۔ یعنی ایک ایسے ظاہراً ایک ایسے شخص کی طرف سے کہ جو ہجرت کر کے اپنی جان بچا کے جا رہے ہوں، جب وہ یہ خوشخبری دے رہے ہوں کسی کو کہ تم نے 20 سال بعد پرشیا کیپچر کرنی ہے، اس طرح آج میں کسی کو کہوں کہ تم نے واشنگٹن میں جارج بش کی گھڑی اتار کے لے آنی ہے، سو اپیرنٹلی پیپل ول سے دس از انسینٹی، بٹ واٹ وی آر ٹاکنگ از سم تھنگ ڈفرنٹ ہے، کیونکہ یہ ہماری تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے کانسٹینٹینوپل کے بارے میں فرمائی، لیکن یہ حدیث اوپن اینڈڈ تھی، اس میں آپ نے ٹائم کا تعین نہیں کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے صحابہ نے اپنی ملٹری اسٹریٹجی ڈیولپ کرنا شروع کی آن دا بیسس آف دس حدیث۔ پہلے بحری بیڑے بنائے گئے جنہوں نے کانسٹینٹینوپل پہ حملہ کیا، قریب نہیں پہنچ سکے، حضرت معاویہ کے دور میں دوبارہ حملہ کرنے کے لیے گئے، تمام بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں شامل تھے جو کانسٹینٹینوپل کو کیپچر کرنے کے لیے گیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہے، آپ کو معلوم ہے ایک بات، مدینے میں حضور کی مہمان نوازی کس صحابی نے کی تھی؟ جب حضور کی اونٹنی رک گئی تھی ان کے گھر کے آگے، وہ کون سے صحابی تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہاں دفن ہے؟ ان کی قبر کہاں ہے؟ وہ کانسٹینٹینوپل قسطنطنیہ آج کے استنبول میں دفن ہے۔ ڈو یو نو واٹ اٹ مینس؟ اٹ مینس کہ حضرت ابو ایوب انصاری کو اتنا ایمان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انفارمیشن اور اس انٹیلیجنس اور اس خبر کے اوپر کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا اور وہ جنتی فوج ہوگی، کہ آپ اس کا حصہ بننا چاہتے تھے، اور تمام مسلمان لشکروں نے جو پلاننگ کی قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے کی، ہی واز پارٹ آف اٹ۔ کانسٹینٹینوپل پہنچے، کیپچر نہیں کر سکے، اس کی دیوار کے باہر انتقال کیا ہے، وہاں دفن ہوئے۔ آج استنبول میں سب سے خوبصورت زیارت گاہ جو ہے ایوب سلطان ڈسٹرکٹ کہلاتی ہے، حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ایوب سلطان ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، وہاں پہ جائیے، اس کو وزٹ کیجئے، اینڈ دیٹ از دا پلیس جہاں پہ ترک بادشاہ تک دفن ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کے قدموں میں اپنی جگہ بناتے ہیں وہ، اور صرف حضرت ابو ایوب انصاری وہاں کیسے پہنچے جو مدینے کے میزبان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے کہ جو اس میں آپ نے فرما دیا تھا کہ یہ
कुस्तुनतुनिया मुसलमानों का है और जो फौज कैप्चर करेगी जन्नती होगी। हजरत मैं आपकी खबरदारी कर रहा हूँ नाज़रीन, इस वक्त हम एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, इसके फौरन प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। जी जैद, आपकी बात तो उस वक्त मुकम्मल नहीं हो पाई थी, जारी रखिए। देखिए हम ये कर रहे थे कि हजरत अबू अयूब अंसारी कुस्तुनतुनिया सिर्फ इसलिए पहुंचे थे और उस मुसलमानों ने वो मिलिट्री एक्सपीडिशंस डिजाइन इसलिए की थी कि उनको यकीन था इस बात का कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमा दी है कि कुस्तुनतुनिया मुसलमान कैप्चर करेंगे तो मुसलमान करेंगे, लेकिन ये ओपन एंडेड हदीस थी, इसमें वक्त नहीं दिया गया था। 900 साल तक मुसलमान एम्पायर्स एक्सपीडिशंस भेजती रही कुस्तुनतुनिया की तरफ इस हदीस को पूरा करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि शायद वो जन्नती होने की उस बिशारत में शामिल हो जाए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, हत्ता के खलीफा हारून रशीद, दे ऑल सेंट एक्सपीडिशंस कुस्तुनतुनिया की तरफ, बुनियाद ये हदीस शरीफ थी। लेकिन ये खुशनसीबी और ये खुशकिस्मती 7वीं उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह के लिए थी। आइए अब इसका वाकया भी आपको थोड़ा सा सुनाते हैं कि यहां स्पिरिचुअल फोर्सेस ने इसकी कैसे मदद की। सुल्तान फातेह कुस्तुनतुनिया की सीच पे थे, अगेन जिस तरह क्योंकि तवातुर से कई सदियों से मुसलमान कोशिश कर रहे थे कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करने की, और सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ख्वाब में उनको ये बिशारत दे दी गई, ड्रीम, he saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam और he saw some spiritual forces who guided him कि this Constantinople is yours। उनको यकीन करा दिया गया कि कुस्तुनतुनिया आपका है। अब उस शख्स की दीवानगी का हाल देखें, यानी लिटरली हम दीवानगी इसलिए कहेंगे कि he threw caution to winds, जो मिलिट्री स्ट्रेटजी की तमाम डॉक्ट्रिन होती हैं उसको उन्होंने उलट के रख दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल को अप्रोच करने के लिए समुद्र के रास्ते जंजीरें लगी हुई थी, there were no passage कि बैटल शिप्स को, नेवल बैटल शिप्स को आप ले जाके कुस्तुनतुनिया के करीब ले जा सकते। तारीख इंसानी में आज तक कभी नहीं हुआ कि बहरी जहाजों को शख्स ने खुश्की पे चढ़ा दिया, 7 मील तक खुश्की पे घसीटता रहा और घसीट के दरिया समुद्र के परली तरफ लेके पहुंचा इन 1 नाइट, एक रात में। इसको याद रखिएगा, आजकल की मैकेनाइज्ड मशीनरी के साथ ये पॉसिबल नहीं है करना। उस जमाने के बड़े बड़े बैटल शिप्स को खुश्की पे घसीट के 7 मील में एक रात में, अगर दुश्मन को पता चल जाता तो खुश्की पे जहाज जला दिए जाते उसके। He reached on the other side in front of Constantinople and next morning Muslim artillery was bombing Constantinople and he captured it. Based on this one hadith, based on one dream, जिसने इसको spiritual motivation दी। आइए आपको दूसरी मिसाल देते हैं, तारिक बिन ज़ियाद। History has been created on spiritual forces, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। तारिक बिन ज़ियाद, he launches an attack on Spain। बिल्कुल शुरू की बात है, 100-150 साल इस्लाम को आए हुए हैं, मुसलमान स्पेन पे अटैक लॉन्च करते हैं। हिस्ट्री में लिखी हुई है ये बातें, आई एम नॉट मेकिंग देम अप। तारिक बिन ज़ियाद अपने बैटल शिप्स में 12,000 आदमी होते हैं, दे आर गोइंग इन स्पेन व्हिच इज टोटली क्रिश्चियन आर्मीज, क्रिश्चियन एम्पायर्स आर देयर। रास्ते में तारिक बिन ज़ियाद ख्वाब देखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलोंग विद अंसार्स एंड महाजरीन इन बैटल आर्मर डायरेक्टिंग तारिक बिन ज़ियाद हम स्पेन में जा रहे हैं, यू फॉलो। तारिक बिन ज़ियाद टुक इट एज अ साइन, उनको बिशारत दे दी गई कि दिस स्पेन इज योर्स। एंड देन अगेन ही डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग जो सुल्तान फातेह ने 900 साल के बाद किया था। ही थ्रू कॉशन टू विंड्स, वहां तमाम बैटल स्ट्रेटजीज के खिलाफ वहां पहुंचे, बहरी जहाजों को आग लगा दी। वी आर नॉट गोइंग बैक, ही वाज सो श्योर आइदर आई विल डाई और आई विल कैप्चर। मगर उसकी बेसिस स्पिरिचुअल थी। अगेन वो जो मोटिवेशन लेवल था उसका कि नाउ आई हैव बीन टोल्ड इन माई विजन दैट यू आर गोइंग टू कैप्चर, जो बुनियाद थी वो रूहानी थी। मुसलमानों ने तारीखें मुरतब की हैं, हिस्ट्री तब्दील हो गई है दुनिया की ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल फोर्स मल्टीप्लायर्स, स्पिरिचुअल मोटिवेशन, रूहानी क़ुव्वतों की बुनियाद पर। आइए हम और मिसालें देते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया था, अल्लाह की तलवार। और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी टोपी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल मुबारक सी लिए थे, एंड ही वुड ऑलवेज वियर दैट कैप। एक मर्तबा एक जंग में वो टोपी गिर गई उनसे और वहां पे मुसलमान पीछे हट गए और वहां पे रोमन्स आ गए। हजरत खालिद बिन वलीद डिजाइन अ काउंटर अटैक, ट्रुप्स जमा किए, काउंटर अटैक किया, उनको पीछे हटाया, वो टोपी रिकवर की और फिर अपने सर पे लगाई। बाद में लोगों ने एतराज किया कि आपने कुछ मुसलमान शहीद करवा दिए उस टोपी के लिए, कहने कि वो टोपी नहीं थी। दैट इज माई सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से मैं कुफार से लड़ता हूं। दैट्स द स्पिरिचुअल फोर्सेस आई गेट फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक मेरी टोपी में है। तो इस कदर मुसलमानों को यकीन होने लगा था हजरत खालिद बिन वलीद की ताकत और कुव्वत का कि कोई बैटल, कोई जंग वो नहीं हारते थे उस सैफुल्लाह की वजह से कि जो उनको दे दिया गया था। ही वांटेड टू डाई एज अ शहीद, 1000 जख्म उनके जिस्म पे लगे, बट ही डाइड ऑन हिज बेड बिकॉज सैफुल्लाह मैदान जंग में नहीं टूटी।
स्पिरिचुअल फोर्सेस। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको माजूल कर दिया कमांडर इन चीफ होने से, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को यह शक होने लगा था कि फतह खालिद की वजह से होती है। इस हद तक उनकी फोर्स, इस हद तक उनका स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस था अपनी फोर्सेस पे। ये वो खालिद थे कि जिनको जब माजूल किया गया तो उनसे जब ये कहा गया कि अब भी आप जंग करेंगे, तो कहने लगे अगर उमर के लिए करता था तो नहीं करूंगा, अगर अल्लाह के रसूल के लिए और अल्लाह के लिए करता था तभी करूंगा, तब भी जंग करूंगा। दिस वाज द लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी ऑफ दैट मैन। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और खालिद बिन वलीद दोस्त थे आपस में, दे कुड डू व्हाटएवर दे वांट टू ईच अदर। लेकिन मकसद हमारा कहने का ये है कि हिज सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ वाज स्पिरिचुअल, नॉट फिजिकल। अगेन एक बहुत खूबसूरत मिसाल तारीख इस्लाम की एक और देंगे आपको कि जब तारीख का रुख बदल गया बिकॉज ऑफ अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। नूरुद्दीन जंगी शाम के बादशाह थे, सलीबी जंगें उन्होंने बड़ी, सलाउद्दीन अय्यूबी से पहले। उन्होंने ख्वाब में देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मदीने में 2 ईसाई मुझे तंग कर रहे हैं, और ये ख्वाब बार बार आता गया उनको। वो बेचैन हो गए। एक मिलिट्री एक्सपीडिशन डेवलप किया गया जो मदीना आया, शाम से चलता हुआ। मदीना पहुंच के तमाम मदीने वालों को बुलाया गया और उनको रिकग्नाइज किया सुल्तान ने कि इनमें से कौन वो हैं 2 शक्लें जो मुझे ख्वाब में दिखाई गई थी, और 2 ईसाई उसमें से रिकग्नाइज किए गए। जब उनकी तलाशी ली गई तो मालूम हुआ कि उनके कमरे से खंदक थी, ट्रेंच थी, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की तरफ जा रही थी, और वो वहां पे जाके रोज़े मुबारक की बेहुरमती करना चाहते थे। सुल्तान ने उन दोनों को कत्ल करा के उनकी लाशों को जलवा दिया, और उसके बाद रोज़े मुबारक के गिर्द इतना गहरा खुदवाया कि जमीन से पानी निकल आया, और वहां स्टील भरवा दिया, लोहा भरवा दिया, और आज तक वो जगह है। ये एक फिजिकल इवेंट है, इवेंट टुक प्लेस। तारीख इस्लाम में हर शख्स उसको जानता है। इनिशिएट कैसे होता है ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जिसको हम कहेंगे अपनी जबान में। एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके डायरेक्ट किया उस सुल्तान को, यू गो एंड डू दिस जॉब। ये तारीख इस्लाम की वो मिसालें जो हम आपको दे रहे हैं, जो हमेशा होती चली आई हैं तारीखों के रुख से। स्पेन इस तरह फतह हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की तरफ जो ईसाई आए थे उनको इस तरह हटाया गया। कुस्तुनतुनिया इस तरह फतह हुआ है। देयर आर सो मेनी मोर एग्जांपल्स एज वेल। देखिए, अब हम यहाँ पे थोड़ी देर बात करके अपनी बात को खत्म करेंगे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू से इज कि आज की इस जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये चीज रेलेवेंट कैसे है, आज उस इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या इज इट पॉसिबल कि वो फोर्सेस आज भी इस्तेमाल हो सके। देखिए, हम ये छोटी सी बात करेंगे। ये फोर्सेस जिस माहौल में और जिस माशरे में ऑपरेट करती हैं, बुनियादी तौर पर वो एक रूहानी माशरा होता है, वो एक स्पिरिचुअल सोसाइटीज होती हैं। सेकुलर, लिबरल, गॉडलेस और इमोरल नेचुरल सोसाइटीज में, ऐसे माशरे में जो बद इखलाक हो, बद किरदार हो, वहां पर स्पिरिचुअल फोर्सेस इसके खिलाफ तो इस्तेमाल होती हैं, इसकी सपोर्ट में नहीं होती। यानी जितने माशरों का हमने पहले जिक्र किया है, दे वर स्पिरिचुअल सोसाइटीज, रूहानी सोसाइटीज थी। वो ऐसे माशरे थे कि जहां पर खलीफा वक्त से लेकर एक आम सिपाही तक मोरालिटी और इखलाकियात और रूहानियत का वो मकाम था कि हजरत उमर के दौर में जब ये गनीमतें और हीरे जवाहरात ईरान और रोमन के बादशाहों की आके हजरत उमर के सामने रखी गई, तो हजरत उमर तक हैरान होकर कहते मैं उस सिपाहियों से मिलना चाहता हूं जो खजाने लाके जमा करा रहे हैं, जिन्होंने रख नहीं लिए, चोरी नहीं कर ली। ये सोल्जर्स का ये लेवल था, तो खलीफा और अमीर का फिर क्या लेवल होगा, क्या मकाम होगा। स्पिरिचुअल सोसाइटीज वो बहुत लंबी गुफ्तगू है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इसको करेंगे। जो चीज में हम फैसिनेट हुए अपनी इस तमाम रिसर्च में, और आज हम चाहते थे कि आपसे इसको शेयर करें, दिस रूहानी एस्पेक्ट उस तमाम जंगों का या उस तमाम तारीख का कि जिसने उन स्पिरिचुअल एलिमेंट्स ने दखल दिया बराह रास्त और तारीख नई तरतीब दे दी। यहां इंटेलेक्ट काम नहीं करती, ये अकल के मामले नहीं है, लेकिन ज़ाहिरी दुनिया की स्ट्रेटजी और प्लानिंग मेंटेन करना जरूरी है। जिस तरह बैटल ऑफ बदर में हमने आपको बताया, जंगी हिकमत अमली पूरी डिप्लॉय की गई, स्पिरिचुअल इन्वोकेशन हुई, स्पिरिचुअल फोर्सेस थी, जंगी हिकमत अमली फिर भी डिप्लॉय की गई। क्योंकि अगर आप जंगी हिकमत अमली डिप्लॉय नहीं करेंगे तो रूहानी फोर्सेस के होते हुए भी नुकसान पहुंचेगा, जैसे हुनैन में हुआ था। बैटल ऑफ हुनैन में शुरू में नुकसान हुआ हमें, बिकॉज जो मिलिट्री स्ट्रेटजी थी उसको पूरी तरह डिप्लॉय नहीं किया गया शुरू में। बाद में मुसलमानों ने रीग्रुप किया, रीऑर्गेनाइज किया और काउंटर अटैक किया। सो लिहाजा फिजिकल फोर्सेस कंबाइंड विद स्पिरिचुअल फोर्सेस बिकम दैट फोर्स मल्टीप्लायर जो दुनिया में तारीख मुरतब करने का बायस बनता है। हमारे आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। कोई सवाल, कोई जवाब, या मोस्ट वेलकम टू आस्क फ्रॉम एनीथिंग।
नाज़रीन, अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे, बहुत ही दिलचस्प और मुनफरिद गुफ्तगू की जनाब ज़ैद हामिद साहब ने। यकीनी तौर पर आपके जहन में और हमारे जो शुरका है और मेरे जहन में भी कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं, मगर सबसे पहले गालिबन इस वक्त हमारे मेहमान हैं सुहेल बजाज साहब, उनके जहन में कुछ सवाल है। जी सुहेल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सोसाइटी का आपने जिक्र किया, वो सोसाइटी, पहला मेरा सवाल ये है कि वो सोसाइटी इस वक्त है या कैसे बनेगी जहां ये स्पिरिचुअल स्ट्रेटजी काम करती है? देखिए, आपके सवाल का हम जवाब भी आपको देते हैं, क्योंकि बुनियाद हमारी कुरान और सुन्नत से है। विल टेक एग्जांपल्स फ्रॉम कुरान एंड सुन्नत ओनली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एट्रीब्यूट जो कुफ्फार ने आपको दिया था, वो सादिक और अमीन का था। यानी नबूवत से पहले आप सादिक और अमीन हैं, और फिर अल्लाह ने नबूवत होता है। और नबूवत के जो तरबियत का अंदाज है अपने माशरे में और अपनी कौम में, कुरान उसको डिफाइन करता है कि आप अल किताब की तालीम दे रहे हैं, आप हिकमत सिखा रहे हैं, यानी आप विजडम सिखा रहे हैं। उसके बाद कि जो कुछ कहा गया है उसकी विजडम क्या है, उसको अप्लाई किस तरह करना है दुनिया में। और तीसरी चीज जो बहुत खूबसूरत डायनामिक्स है इसकी, कि आप तज़किया फरमा रहे हैं। तज़किया इज अ स्पिरिचुअल कंटेंट। तज़किया का मतलब है रूहानी तौर पर किसी के वजूद को पाक करना, इंटरनल प्योरिफिकेशन। हाथ की सफाई तज़किया नहीं है, तज़किया कल्ब की सफाई होता है। और तज़किया ना ज़बान से होता है, तज़किया ना फिजिकल किसी अमल से होता है, तज़किया एक एनर्जी फोर्स फील्ड से होता है। यानी जब आप किसी इंसान से, जिसको आप वाइब्स कहते हैं, गुड वाइब्स एंड बैड वाइब्स, उसकी एनर्जी की फोर्स फील्ड इतनी वसूल होती हैं कि वो पूरे माशरे को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देती हैं। जिसको आज मॉडर्न कम्युनिकेशन में हम इस बात को इसलिए समझ सकते हैं कि हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है। इसी तरह स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन होती है इंसान के वजूद से। स्पिरिचुअल आदमी कम्युनिकेट करता है स्पिरिचुअल फोर्सेस को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे ज्यादा तरबियत करने का तरीकाकार है वो नूर के जरिए, तज़किये के जरिए, प्योरिफिकेशन के जरिए। और एक रोल मॉडल जो खुद तज़किये की मेराज पर होता है, वो एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करता है जो कि स्पिरिचुअल या रूहानी सोसाइटी होती है। पहली रूहानी सोसाइटी खुद से नहीं पैदा होती, उसकी बुनियाद एक रोल मॉडल होता है। देखिए, वन रोल मॉडल क्रिएट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। एक बात आपको हम बताएं, इकबाल जिसे कहते हैं ना कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हम इस कौम से बिल्कुल मायूस नहीं है। अर्थक्वेक में देखिए, जल्जला आया तो पूरी कौम कैसे मोबिलाइज हुई। जब कहा गया कि 65 की लड़ाई हुई तो देखिए कौम कैसे मोबिलाइज हुई। हम आपको एक और ये देते, अल्लामा इकबाल ने जो डेफिनेशंस दी हैं एक लीडर की, एक विजनरी लीडर की, कि जो तब्दीली लेकर आएगा। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जांपुर सोज। अगेन, निगाह बुलंद का मतलब है ही विजनरी, सुखन दिल नवाज का मतलब है कि उसके अंदर वो, उसकी गुफ्तगू में, उसके बात करने के अंदाज में, उसकी विजन में, उसके अंडरस्टैंडिंग में, उस कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी है। एंड ही इज अ स्पिरिचुअल सोल, जांपुर सोज, रूहानियत है उसके वजूद में। दूसरा शेर उनका कि तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। यानी अगेन इकबाल एम्फसाइज कर रहे हैं इंसान के स्पिरिचुअल कंटेंट को, कि तुम्हारी निगाह में, तुम्हारी वजूद में इतनी फोर्सेस थी कि तुम किसी को जलाल से या जमाल से देखो तो उसकी नस्ल, उसकी तकदीर तब्दील हो जाती थी। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजू का कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये ख्याल और ख्वाब नहीं है, ये रियलिटीज हैं। तारीख इस्लाम में इसकी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। सुहेल ने जो बात की, मैं चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि क्या मुस्लिम उम्मा के पास अपने मकासद की तकमील के लिए अस्करी तरीके के अलावा भी कोई तरीका मौजूद है? देखिए, पर जरा आप बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, बात हम ये करें, सबसे खूबसूरत माशरा कायनात में जो बन सकता था, जिससे बेहतर माशरा न बना है न बनेगा, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने की बस्ती थी। वो मुस्लिम स्टेट जो मदीने की रियासत आबाद थी, उससे बेहतर रियासत नहीं बन सकती कोई। उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने अपने अंदर, तो मदीने के अंदर तो कोई जंग नहीं हुई, हत्ता कि यहूदी भी मौजूद थे, लेकिन उनके साथ मिसाक मदीना करके एग्रीमेंट कर लिया गया, कोएग्जिस्टेंस हुई। लेकिन फॉरेन पॉलिसी क्या थी? जब मक्के की रियासत फसाद करने पे तुल जाए और खैबर के यहूदी जब मुसलसल फितना क्रिएट करते रहे, तो उस माशरे ने क्या डिप्लोमेसी और क्या फॉरेन पॉलिसी डिप्लॉय की थी? वहां बदर भी आई, वहां ओहद भी आई, वहां खंदक भी आई, वहां पे फतेह मक्का भी आया, वहां हुनैन भी आई, वहां पे खैबर भी फतह हुआ। देखिए, इट्स नॉट एवरी टाइम कि मुसलमान बाहर जाके लड़े हों। आप पूरी सुन्नत उठा के देख लीजिए, फितने वहां से आए थे, और जब फितने बाहर से आए तो वी हैव टू रिस्पॉन्ड। नाज़रीन, हम एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, इसके फौरन बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, हम आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
ایک تو آئی واز ویری امپریسڈ, اور مجھے اتنی اسلامک اس کی نالج نہیں ہے, لیکن جو تھرسٹ ہے آپ کے ڈسکشن کا, اس تھرسٹ سے مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے. اور اس تھرسٹ سے مجھے اس لیے اعتراض ہے کہ وہ کہیں جا کے جڑ جاتا ہے اس کلیش آف سویلائزیشن سے جس کو ہم آج کی دنیا میں وٹنس کر رہے ہیں. اور آپ نے بھی جن احادیث کا حوالہ دیا وہاں مجھے لگا کہ بہت سلیکٹیو استعمال کیا گیا, کیونکہ اسی اسلام میں اکاموڈیشن بھی ہے, اسی اسلام میں رواداری بھی ہے, اسی اسلام میں ضرورت کے تحت کمپرومائز بھی ہے. اور جس دنیا میں ہم آج سانس لے رہے ہیں وہاں کیا مسلمان کنفرنٹیشن مزید افورڈ کر سکتے ہیں, اور یہ کنفرنٹیشن پھر ہمیں کیا دے گی؟ آپ کا سوال, آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیے میں نے وہی بات جو اس پہلے سوال کے جواب میں ہم نے کہی تھی کہ کانفرنٹیشن ہم نہیں کر رہے ہیں. آپ مجھے دنیا کی کوئی ایک جگہ بتا دیں جہاں مسلمانوں نے اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر دوسرے ملکوں پر حملہ کیا. Give me one example in this world today. Every occupied land in the world today belongs to Muslims. دشمن ہمارے علاقوں میں داخل ہوا ہے, ہم تو ان کے علاقوں میں نہیں گئے. جتنے مسلمان علاقے دیکھ لیجئے, occupied lands مسلمان ہیں. We are not creating troubles. We are only responding. بلکہ ہمارے کچھ بچے ریئیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیے ریئیکشن ہوتا ہے ایکسٹریمزم کا, جیسے دہشت گردی, اور مسلمان بچے غصے میں اور ناراض ہو کے دہشت گردی کی کیمپین پہ اتر آئے. ہمیں رسپانس ڈیولپ کرنا ہے. رسپانس کمپریہنسو ہے, اس میں ملٹری بھی ہے, ڈپلومیٹک بھی ہے, پولیٹیکل بھی ہے, اکیڈیمک بھی ہے, اکنامک بھی ہے, جیو اسٹریٹجی بھی ہے, جیو پولیٹیکل بھی ہے, اور میڈیا وائز بھی, انفارمیشن وارفیئر کا بھی ہے. صرف بم پھاڑنے سے سویلائزیشن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. سو the point is کہ آپ کی بات ٹھیک ہے, if we accept the argument on the face of it, لیکن what is the reality on ground? The reality is کہ Muslim lands are being invaded. جب مسلمان لینڈز پر حملہ کیا جا رہا ہے تو مسلمان کیا ری ایکشن دیں اس کے بعد؟ عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ ایگزسٹنگ وسائل اور ریسورسز کو استعمال کرتا ہے انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے, اور تحفے کے طور پر ایسے لوگ بھیج دیتا ہے جو کہ ایک تبدیلی لے کر آتے ہیں. ہر دور میں مجدد آتے رہے ہیں, ریولوشنریز آتے رہے ہیں, ریوائولسٹ آتے رہے ہیں, لیڈرشپ آتی رہی ہے. علامہ اقبال اپنے حالات کی پیداوار نہیں تھے. علامہ اقبال کو ان کے مدرسے نے, اسکول نے پیدا کر کے علامہ اقبال نہیں بنایا تھا. علامہ اقبال ایک گفٹ کے طور پہ اس امت کو دیے گئے تھے, خوشخبری کے طور پر, ایک بشارت کے طور پہ کہ آئندہ آنے والا وقت کیا آنے والا ہے. کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اس کا مطلب صرف مشرق سے نکلتا ہوا سورج نہیں ہے, دا رائز آف دا ایسٹرن سویلائزیشن بھی ہے, جو سویلائزیشن جو ایسٹ سے اٹھ رہی ہے. زید, ایک سوال اور آخری سوال ہے, یہ میں آپ سے کروں گا. یہ بتائیے کہ روحانی قوتوں سے استفادہ کیا صرف مسلمانوں کے لیے محدود ہے یا اور اہل کتاب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور اہل کتاب کے دیکھیے قرآن میں اس کے دو کمپیریزن دیے گئے ہیں. اگین ہم قرآن کا ریفرنس دیں. قرآن میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے, الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے اوپر انہوں نے تمام اپنی شرائط پوری کر دی اس کی, یہ جیسے آپ نے کہا کہ ظاہری منڈین جو رسپانسبلٹیز ہیں تو ان پر فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگین قرآن کی آیت ہے یہ, تو قرآن از سیئنگ کہ دے آر ری انفورسڈ بائی اسپرچوئل فورسز. دوسری طرف ایک اور آیت بھی ہے کہ کیا میں, اور یہ کافروں کے بارے میں ہے, کیا میں تم کو ان کا بتاؤں کہ جن پر شیطان نازل ہوتے ہیں, شیطان ہر جھوٹے اور بدکار پہ نازل ہوتے ہیں. حل نبئکم علی من تنزل الشیاطین, ایسی کچھ آیتیں پوری یاد نہیں ہیں جن پہ شیاطین نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو اسپرچوئل فورسز ہیں اس میں جو پازیٹیو فورسز ہیں ان کا ہم نے ذکر کیا ہے, لیکن ابلیس اور شیطان بھی بہت بڑی فورسز ہیں. قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. فرعون جو ہے وہ جادوگر لے کر آیا تھا مقابلہ کرنے کے لیے, تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسپرچوئل فورسز سے اس کا مقابلہ کیا. سو ایون فورسز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, شیاطین ہیں, اور کفار, یہودی, ہندو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ایون فورسز کا. اور جب گراؤنڈ لیول پر ہم مقابلہ کرتے ہیں تو یقین کیجئے ایک اسپرچوئل ورلڈ میں بھی جنگ ہو رہی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم اپنے پروگرام کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. بہت ہی دلچسپ, بہت ہی گہری ایک گفتگو سنی اور آپ نے زید حامد صاحب سے, اور یہ جو موضوع ہے اس پہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمیں صرف ایک نشست میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو نہیں کی جا سکتی. ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ مزید کچھ پروگرام آپ کے اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کریں. ہم زید آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آج آپ یہاں تشریف لائے. کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. نئی ملک کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.